پچھلی ویڈیو میں تعمیر ادب حصہ نمبر 2 مکمل ہو چکا ہے، یہ پوری پڑھی جا چکی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں تعمیر ادب حصہ نمبر 3۔ یہ صفحہ نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، میری آنکھوں میں نور دے ایسا، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب، رہے کلمہ زبان پر جاری جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، قبر میں اور جاں کنی کے وقت رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب، ذرے ذرے سے آشکارا ہے تو کسی جا نہیں مگر یا رب، اور تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود سب کے دل میں ہے تیرا گھر یا رب، اور تیرے پیارے رسول پاک جنہیں تو نے بلوایا عرش پر یا رب، ان کا اور ان کی آل کا صدقہ خاتمہ تو بخیر کر یا رب۔ ابھی آ گیا صفحہ نمبر 4۔ رب العالمین جل جلالہ، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، جانور، انسان، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ عالم کی ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ سارے عالم کا تنہا مالک صرف وہی ہے، اسی لیے اس کو رب العالمین کہتے ہیں، کیونکہ رب کے معنی مالک اور عالمین کے معنی سارے جہان، تو رب العالمین کے معنی ہوئے سارے جہانوں کا مالک۔ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی ہستی کے لیے ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، کڑی اور دھیمی آواز کو یکساں سنتا ہے، اجالا اندھیرا اس کے لیے ایک طرح ہے، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کو دیکھتا ہے، ہم لوگ آواز کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ آوازوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کی ہر بات نرالی ہے، اس کی ہر شان انوکھی ہے۔ صفحہ نمبر 5 آ گیا یہاں۔ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، چاند، سورج، دریا، پیڑ، پتھر، انسان، حیوان، دیو، شیطان وغیرہ کو کوئی بھی چیز عبادت کے قابل نہیں، وہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض رہتا ہے، اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے، آخری پیغمبر ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان سارے جہان کے پیغمبر ہیں۔ حضور نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے۔ حضور نے صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کریں گے۔ ہم بھی چاند، سورج، پیڑ، ندی، بت، پتھر، جانور، تصویر، قبر، استاد، پیر وغیرہ کسی کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے سرکار نے سارے جہان کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، ہم بھی سارے عالم کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ صفحہ نمبر 6 آ گیا ادھر۔ صفحہ نمبر 7، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہان میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے حضور
پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، پتھر، درخت، سبزہ، حیوان، جن، فرشتہ، انسان، زمین، آسمان وغیرہ سب کا حاکم اور رسول قرار دیا ہے۔ حضور کی طاقت کے سامنے چاند اور سورج، زمین و آسمان دم نہیں مار سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے چاندی کے پہاڑ ہمیشہ طاق میں لگے رہتے تھے کہ حضور کا حکم ملے تو ہم دونوں زمین چیر کر باہر آ جائیں اور حضور کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے رہیں، لیکن حضور نے چاندی سونے کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہ کیا۔ حضور کو امیروں جیسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی پسند نہ تھی، غریبوں کی تسلی کے لیے ان کے جیسا رہن سہن اختیار فرمایا۔ پوری مبارک زندگی سادگی کے ساتھ بسر فرمائی۔ خادم اور غلام آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے اور آپ کے بہت سے، اب ادھر آ جائیں صفحہ نمبر 8 پہ، کام انجام دیتے تھے، لیکن آپ کی سادگی تو دیکھو۔ ایسا بارہا ہوا ہے کہ اپنے نورانی کرتے میں خود پیوند لگاتے، اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے نورانی کپڑے دھوتے، گھر کا کام کاج خود بھی انجام دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے جود و کرم کا حال یہ تھا کہ بے شمار دولت لٹا کر دوسروں کو تو مالدار بنایا کرتے تھے، لیکن خود گھر کے چولہے میں 2 ماہ تک آگ جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ گھر والے صرف چھوہارے اور پانی پر گزارا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سادہ زندگی سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ حضور مجبور اور محتاج تھے، معاذ اللہ۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا ہو، کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر سادہ زندگی پسند کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے فرعون کو بادشاہی دے دی تو وہ گھمنڈ میں آ گیا، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنے کو خدا کہلوانے لگا، غریبوں کو ستانے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو، صفحہ نمبر 9، اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ لیکن اب حضور کی خوبی سنو، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کی حکومت حضور کو دی، پورے آسمان کی بادشاہت حضور کو عطا فرمائی، جانور اور درخت حضور کو سجدہ کرتے تھے، کنکر اور پتھر حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے بس میں کیا، چنانچہ حضور کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج باہر نکل آیا۔ مگر اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے نہ تو حضور نے کبھی گھمنڈ کیا، نہ اللہ کا بندہ ہونے سے منہ موڑا۔ جہاں اپنے رسول ہونے کا اعلان کرتے رہے، وہیں اپنے کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی کہتے رہے۔ ہم بھی حضور کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، مگر کیسا بندہ؟ ایسا بندہ جس کو سارے جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنایا ہے، جس کے نورانی ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور عقبیٰ کا سارا خزانہ دے رکھا ہے، جس کے کرم کے زمین و آسمان والے محتاج ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج دی، 7 آسمان اور عرش اعظم کی سیر کرائی۔ ٹھیک، یہ یہاں واقعہ مکمل ہو گیا صفحہ نمبر 9 کا۔ اب یہاں آ جائیں، یہ ادھر صفحہ نمبر یہ 10 ہے اور یہ صفحہ نمبر 11۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں، گھڑی۔ اب یہ دیکھیں گھڑی کس کس کام میں آتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ گھڑی رکھتے ہیں، گھڑی سے وقت معلوم کیا جاتا ہے۔ گھڑیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، دستی گھڑی کلائی میں باندھی جاتی ہے، جیبی گھڑی تھیلی میں رکھی جاتی ہے،
दीवार घड़ी सबसे बड़ी होती है जो दीवार से लगाकर लटकाई जाती है। देखो ये तस्वीर किस घड़ी की है? ये तस्वीर एक दीवार घड़ी की है। इसमें दो सुइयां हैं, एक बड़ी दूसरी छोटी। बड़ी सुई मिनट बताने के लिए है और छोटी सुई घंटा बताने का काम करती है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। हर घड़ी में किनारे किनारे 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखी होती है। बड़ी सुई एक घंटा में बड़ी सुई 1 घंटा में 1 चक्कर लगाती है और छोटी सुई का 1 चक्कर 12 घंटे में पूरा होता है। दोनों सुइयों की चाल बराबर नहीं। छोटी सुई 1 घंटे में एक गिनती से दूसरी गिनती तक पहुंचती है, लेकिन बड़ी सुई 5 मिनट में पहुंच जाती है। हर घड़ी में दोपहर के वक्त 12 बजते हैं और आधी रात के वक्त भी 12 बजते हैं। जब घड़ी में 12 बजेंगे तो छोटी सुई और बड़ी सुई ठीक 12वीं गिनती के सामने रहेगी। नीचे तस्वीर में देखो, इस वक्त दोनों सुइयां ठीक 12 के सामने हैं। 12 बजने के बाद जब बड़ी सुई 1 के सामने पहुंचेगी तो उस वक्त 12 बजकर 5 मिनट होंगे और जब 2 के सामने पहुंचेगी तो 12 बजकर 10 मिनट होंगे और जब 3 के सामने पहुंचेगी तो उस वक्त 12 बजकर 15 मिनट होंगे और जब 6 के सामने पहुंचेगी तो उस वक्त 12:30 बजेंगे, यानी 12 बजकर 30 मिनट होंगे। तस्वीर में देखो, बड़ी सुई 6 के सामने है और छोटी सुई 12 और 1 के बीच में है। उसके माना ये हैं कि इस घड़ी में इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। फिर जब बड़ी सुई 9 की, ये सफ़ा नंबर 13, गिनती के सामने पहुंचेगी तो उस वक्त 12 बजकर 45 मिनट होंगे। अब सामने वाली तस्वीर में देखो, छोटी सुई, तस्वीरें ये हैं, ठीक। छोटी सुई 1 के सामने है, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त ठीक 1 बजे का वक्त है। फिर बड़ी सुई 12 से चलकर फिर 12 के सामने पहुंचेगी तो उस वक्त छोटी सुई 2 के सामने रहेगी। सामने तस्वीर देखो, इस वक्त ठीक 2 बज रहे हैं। कलाई की घड़ियों में 3 सुइयां होती हैं। सबसे लंबी और पतली सुई सेकंड की होती है और सबसे मोटी और छोटी सुई घंटे की होती है और निचली सुई जो ना बहुत मोटी होती है ना बहुत पतली, वो मिनट वाली होती है। सेकंड वाली सुई की पहचान ये है कि हर दम चलती हुई नजर आती है। अब कलाई घड़ी की तस्वीर देखो, यह है। नीचे की तस्वीरें देखकर बताओ कि किस घड़ी में कौन सा वक्त है। ठीक, यह है, बताओ क्या टाइम है इसमें, ये बताओ, इसमें बताओ क्या टाइम है और इसमें बताओ क्या टाइम है। ठीक है, अब ये यहाँ मुकम्मल हो गया। ठीक, इंशाल्लाह आगे को जो है इससे आगे शुरू होगा, और इसको सही तरीके से याद करो।